نہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال۔ جملہ فعلیہ کے متعلق ہمارا چوتھا سبق ہے۔ جملہ فعلیہ کی سب سے پہلے تین اجزاء ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ فعل اس میں سے ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا یعنی پاسٹ، اور اس کے 14 صیغے پڑھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فاعل پڑھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل کا استعمال ہوتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کبھی اس میں 14 صیغوں میں سے پہلے اور چوتھے صیغے کے اندر فاعل کبھی اگر سامنے موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر سامنے موجود نہ ہو تو پھر اس میں سے چھپا ہوا نکالا جاتا ہے، ضمیر بنائی جاتی ہے۔ اور جملہ اگر باقی 12 صیغے جو ہیں ان کے اندر ہمیشہ فاعل جو ہے وہ ان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، وہ ضمیر ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ پھر مفعول کے بعد اس میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ مفعول ضمیریں بھی بن سکتا ہے، پرونونز بھی مفعول بن سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مفعول جو ہے وہ مفعول کے بعد ایک اور چیز متعلق ہے، یعنی کہ مرکبات ناقصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر، مرکبات ناقصہ بھی اس میں استعمال ہوں گے۔ مرکبات ناقصہ 4 تھے: مرکب جاری، توصیفی، اشاری اور اضافی۔ مرکب جاری جو ہے جس کے اندر شروع میں حروف جارہ ہوتے ہیں اور دوسرا اس کا جو ہوتا ہے حصہ وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے من البیتی، علی کرسی، کرسی پر، گھر سے، فی المسجد، مسجد میں، الی مدرسۃ، سکول کی طرف۔ تو یہ سارے مرکبات جو ہیں وہ ناقصہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی دیکھیں۔ مرکب توصیف کے 2 حصے ہوتے ہیں: موصوف اور صفت۔ موصوف اور صفت یہ آپس میں چاروں چیزوں کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، یعنی وسعت، اعراب اور جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے یہ چاروں چیزوں میں آپس میں برابر ہوں گے موصوف، جیسے کہ الرجل الصالح، البیت الواسع، الولد الذکی، مطلب یہ سارے موصوف صفتیں۔ اس کے بعد مرکب اشاری، اس میں اشارہ مشار علیہ ہوتے ہیں، اشارہ مشار علیہ کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ھذا الولد، ھذان الولدان، اور ھذین الولدین، یا تلک البنت، یا اولئک البنات، یہ سارے اشارہ مشار علیہ ہیں۔ اس کے بعد مرکب اضافی جی، جس میں ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جو مضاف ہوتا ہے اس کے شروع میں نہ الف لام آتی ہے نہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو جیسے کہ ولد زید، زید کا لڑکا، بیت حامد، حامد کا گھر، کتابی، میری کتاب۔ تو اس طرح یہ سارے اس کے اندر مرکب اضافی میں یہ سارے آئیں گے۔ یاد رکھیں جی، ابھی آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ مرکبات ناقصہ میں جملہ فعلیہ کے اندر مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنتا ہے۔ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں بھی متعلق تھا، تو جملہ فعلیہ میں بھی مرکب جاری متعلق ہے۔ نمبر 2، مرکب توصیفی، اشاری اور اضافی، یہ کبھی فاعل بنتے ہیں پورا مرکب، اور کبھی پورا مرکب مفعول بنتے ہیں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پورا مرکب ناقص وہ مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں، اسی طرح پورا مرکب ناقص جو ہے وہ فاعل اور مفعول بھی بن کر آتے ہیں۔ اب اس کی چند مثالیں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم مرکب جاری کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں جی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں یہ میں نے کیا لکھا ہے جی، ذہبہ۔ آپ جانتے ہیں یہ پہلا صیغہ ہے، اس کے آگے جب کوئی فاعل نہیں ہوگا تو فاعل اس کے اندر ہوگا اور اس کا معنی ہوگا وہ ایک آدمی گیا، لیکن اس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں ذہب الرجل، تو رجل مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، اور ذہبہ تو یہ اس کا فاعل بن جائے کہ آدمی گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی آگے، الی المدرسۃ، مدرستی، جی الی میں نے طرف، المدرستی مجرور بن رہا ہے، الی حرف جار ہے، مدرسے کی طرف، تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ ذہب فعل کا متعلق بن جائے گا۔ تو یہ پورا الی المدرستی یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم پہلے اوپر یہ مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ خلقتنی من نار، شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ خلقت فعل ہے، تا اس میں فاعل ہے، نی مفعول ہے،
اور من نارین جو تھا یہ مرکب جاری متعلق بن رہا تھا۔ خلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ خلقتا فعل اور فاعل ہے، تا اس کے اندر یہ فاعل ہے، اور ہو مفعول ہے، من طین یہ مرکب جاری متعلق بن رہا ہے اس کا۔ نہیں جی، تو یہاں بھی ہم نے ذہب الرجل الی المدرسۃ، آدمی مدرسے کی طرف گیا، تو الی المدرسہ جو ہے یہ متعلق بنے گا۔ اب دوسرا جو تھا جی، دوسرا ہے جی مرکب توصیفی بنانا ہو، تو ذہب آگے الرجل الصالح، رجل الصالح، دیکھیں الصالح یہ تھا الرجل الصالح، یہ جنس کے اعتبار سے بھی مذکر ہے دونوں، اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں ہیں، اور وسعت کے اعتبار سے دونوں معرف ہیں، دونوں کے شروع میں معرف باللام ہے، اور نمبر 4 چیز عدد کے اعتبار سے دونوں واحد بھی ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہے، مرکب توصیفی ہے، نیک آدمی، آدمی کی صفت بیان ہو رہی ہے، نیک آدمی، تو یہ موصوف صفت مل کر یہ پورا ذہبہ کا فاعل بن جائے گا کہ نیک آدمی گیا، تو مرکب توصیفی یہاں پہ فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح جی لفظ میں لکھتا ہوں ذہبہ، ذہبہ جی بتائیں، یہ پہلا سیکھ ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ اگر سامنے موجود نہ ہو تو پھر اس کے اندر نکال، لیکن یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کون سا، تو میں اشارہ کر کے بتاتا ہوں جی، ھذا الولد یا ھذا الرجل، کہ یہ آدمی گیا، یہ لڑکا گیا، یہ بچہ گیا، تو اس میں ھذا اشارہ ہے، الولد مشار الیہ ہے، اور اعراب جو ہے اس کے اوپر کیا ہے جی، پیش ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، اس کا فاعل، یہ نہیں مرکب اشاری پورا ذہبہ کا فاعل بن جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے حالت رفع میں، اور فاعل حالت رفع کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح جی میں مرکب اضافی کی مثال لکھتا ہوں، آپ دیکھیں جی، نصرہ، نصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی، مدد کی، نصرہ اس سے ایک آدمی نے مدد کی، جب فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی، چھپا ہوا ہوگا، اگر اس کے سامنے فاعل موجود نہیں ہے تو اس کے میں کہتا ہوں نصرہ مدد کی، کس نے کی جی، یا تھا نا الولد، تو الولد تو لگ نہیں سکتا، الولد اگر لگے گا، چلیں الولد پہلے لکھتے ہیں، الولد حامدن، حامدن، جس یہ حامدن مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ولدو اس کی مضاف کے شروع میں الف لام لگتا نہیں ہے، اور اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں لگتا، تو ولدو حامدن، حامد کا لڑکا، نصر مدد کی، حامد کے لڑکے نے، حامد کے لڑکے نے مدد کی، تو یہاں پہ یہ جناب والا پورا مرکب اضافی ہے، اس میں لڑکا ریلیٹ ہو رہا ہے حامد سے، ولد ریلیٹ ہو رہا ہے حامد سے، اور حامد مضاف الیہ ہے، ولد مضاف ہے، یہ مضاف الیہ مرکب اضافی جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہو چوتھا صیغہ استعمال کریں، نصرت بنت محمودن یا حامدن، کوئی بھی ہے، بنت محمود، محمود کی بیٹی نے مدد کی، تو محمود کی بیٹی جو ہے یہاں پہ یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ فاعل بن رہا ہے، حامد کا لڑکا، محمود کی لڑکی، یہاں پہ یہ فاعل بن رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری لکھنے کا مقصد یہ تھا، یہ مثالیں سمجھانے کا، کہ یہ فاعل بھی بن سکتے ہیں۔ ابھی اسی طرح جی ہم مرکبات ناقصہ کو مفعول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیں جی، نصرہ اس نے مدد کی، لیکن جب اس کا فاعل سامنے آ جائے گا تو ہو جائے گا، لیکن ہم اس کا فاعل نہیں، اس کا مفعول سامنے لے آتے ہیں، نصر الرجل الصالحہ، آپ نے دیکھنا جی یہ کیا بن رہا ہے، رجل الصالحہ، یہ آپس میں رجل اور الصالح یہ موصوف اور یہ صفت بن رہی ہیں، اور یہ مرکب توصیفی یا تو یہ فعل کے لیے فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر شروع میں اس کے اوپر تو نصب ہے، یہ حالت نصب میں ہے موصوف صفت، تو ہم پھر اس کو کیا بنائیں گے جی، مفعول، تو یہ نصرہ کے فاعل پھر کدھر ہے جی، فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ہوا ضمیر،
اس نے نیک آدمی کی مدد کی، اس نے نیک آدمی کی مدد کی۔ اسی طرح جی نصرہ، میں کہتا ہوں جی نصرہ حاضل ولدا، مرکب اشاری کے اندر استعمال کرتے ہیں، حاضل ولدا، حاضہ اشارہ ولدا مشار الیہ، مدد کی، پہلے تھا حاضل ولدو، پچھلی مثال کے اندر تھا ذہب حاضل ولدو تھا، اب یہاں پہ نصرہ مدد کی حاضل ولدا، تو یہاں پہ یہ مشار الیہ حالت نصب میں ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مفعول بن رہا ہے کہ اس، اور فاعل کدھر ہے؟ جب فاعل سامنے موجود نہ ہو تو وہ ظاہر بات ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا۔ اس نے اس لڑکے کی مدد کی، اس نے اس لڑکے کی مدد کی۔ اسی کی ایک اور مثال مرکب اشاری کی دیکھ لیں، جیسے کہ ضربہ، ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اس نے مارا، لیکن اگر فاعل سامنے لے آئے ہم یہاں پہ ضربہ حاضل ولدو، یہ دال حالت رفع میں ہے تو یہ فاعل بن جائے گا، مارا اس ایک لڑکے نے، اس ایک لڑکے نے مارا۔ آگے دیکھیں جی ذالک الولدا، کسے مارا؟ ذالکا، اس میں اشارہ الولدا مشار الیہ، اور یہاں پہ جو مشار الیہ یہ حالت نصب میں ہے تو ہم اس کو بنا دیں گے جی مفعول، اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا، اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا۔ کیسے پتہ چل رہا ہے یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے؟ دونوں مرکب ناقص ہیں تو یہ جی اس کے اوپر مشار الیہ پہ پیش آ رہی ہے، اس پہ زبر آ رہی ہے، یا اس کو کہہ لیں یہ حالت نصب میں رفع میں ہے اور یہ حالت نصب کے اندر ہے، اسے ہمیں پتہ چل گیا۔ آگے جی اگر ہم بنائیں جی نصرہ ولد حامدین، نصرہ ولد حامدین، جی پیچھے تھا فاعل بن، نصرہ ولدہ حالت نصب میں ہے تو یہ اور یہ الولد نہیں ہے، اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، یہ تو مضاف بن رہا ہے، اور حامدین یہ مجرور ہے تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی۔ اب یہ فاعل بنے گا یا مفعول؟ لیکن جب ہم نے اس کے اوپر دیکھا کہ اس کے اوپر تو پیش نہیں بلکہ زبر ہے تو پھر جی یہ فاعل مفعول بن گیا۔ فاعل کدھر ہے؟ تو فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہو گیا۔ اس نے حامد کے لڑکے کی مدد کی، اس نے حامد کے لڑکے کی مدد کی۔ اسی طرح جی اس کی ایک اور مثال لکھتے ہیں جی قرأت سورۃ البقرہ، قرأت سورۃ البقرۃ، قرأت آپ دیکھ لیں قرأت ہے، قرأ اس کا پہلا سیغہ ہے اور قرأت تو یہ سیکنڈ لاسٹ سیغہ ہے، جس کا مطلب ہے میں نے پڑھا، اور یہ دو میں سے نہیں بلکہ ان 12 سیغوں میں سے جن کا فاعل انہی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کا فاعل یہ تو ہے، یعنی کہ اس کے اندر آنا موجود ہے، اس کا فاعل آنا موجود ہے، میں نے قرأت، میں نے پڑھا، کس کو پڑھا؟ سورۃ، الف لام بھی شروع میں نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور بقرہ تک نیچے زیر ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، سورہ بقرہ کی صورت کو، بقرہ کی صورت کو میں نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ مفعول، یہ مرکب مفعول بن رہا ہے، مرکب اضافی۔ لیکن اگر جب کر دیں آگے اس کی ایک اور آگے اور ایک مثال پڑھتے ہیں بہت مزیدار سی، آپ نے وہ اس کو ساتھ ساتھ حل کرنا ہے، میں یہاں عربی میں لکھتا ہوں جی کتبت، کون سا فعل ہے جی؟ سیکنڈ لاسٹ ہے، میں نے لکھا، کتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، کتبت میں نے لکھنا، یعنی ذہبت کی طرح ہے، میں نے لکھا، کیا لکھا جی؟ اسم زیدن، اسم زیدن، میں نے زید کا نام، اسم نام، اسم کہتے ہیں نام کو، زید کہتے ہیں زید کو، کتبت اسم زیدن، زید کے نام کو میں نے لکھا، کس کے ساتھ؟ تو مرکب مرکب جاری بھی اس میں استعمال کر دیتے ہیں جو کہ اس کا متعلق بنے گا، جن میں با حرف جار ہے، القلمی مجرور ہے، تو قلم کے ساتھ میں نے لکھا
زید کا نام، یہ زید کا نام، نام کے اوپر دیکھیں نصب ہے تو یہ مفعول بن جائے گا، اور فاعل اس کا یہ تو ضمیر اس کا فاعل ہے، تو کتبتو میں نے لکھا اسم زیدن زید کا نام، بالقلم با الفجار القلم مجرور جار مجرور مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق بن جائے گا کہ میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ اسی طرح جی ضرب حاضل ولدو، نہیں جی اب آپ نے اس میں دیکھ لیا جی تمام مرکبات جو ہیں مرکبات ناقصہ وہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آخر میں بس ایک حدیث ہے اور آگے چلتے ہیں، میں حدیث لکھ دیتا ہوں۔ نہیں جی یہ حدیث ہے، حدیث کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے لفظ ہے جی لعنا، تو ذہبہ کون سا سیگا جی؟ سب سے پہلا سیگا نمبر 1 ہے کہ لعنت کی اس نے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے رسول اللہ الف لام بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، اور اس کے نیچے زیر ہے اللہ ہی کے نیچے، تو یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، تو رسول جو ہے اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہیں۔ لیں جی لعنا لعنت کی، اب فائل سامنے موجود ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، حالت رفع میں آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی، اللہ کے رسول نے، آکیلا اس کے اوپر زبر لگا دیں گی، اس کی شروع میں الف لام بھی ہے، تنوین نہیں ہے، اور یہ حالت جر میں ہے۔ آکیلا کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا، دیکھیں جی جیسے عابد، عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا، قاتل، قاتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنے والا، اور ساجد، ساجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے والا۔ اسی طرح جی آکل، آکل کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا، ہم نے پڑھا تھا نا اکلا، اکلت اس کا مطلب ہوتا ہے کھایا، تو عاقل کھانے والا، یہ آئین کے ساتھ عاقل نہیں ہے، یہ الف کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہوگا تو عقل مند مراد ہوگا۔ الربا، الربا، الربا کہتے ہیں جی سود کو، انٹرسٹ کو، تو آپ کہیں گے جی یہ مگر مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی ہے؟ یاد رکھیں وہ اسم جن کے آخر میں الف آ جاتا ہے ان کا اعراب زیر کے ساتھ نہیں ہوتا، ویسے وہ حالت جر میں ہی ہیں، حالت ان کی جری ہی ہے، لیکن ان کا اعراب زیر کے ساتھ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا ان کا اعراب۔ اسی طرح اگر یہاں پہ آ جائے العصا، تو عصا حالت رفع میں بھی عصا ہے، حالت نصب میں بھی عصا ہے، حالت جر میں بھی عصا، عصا یا عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، تو کیونکہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے تو اس کا اعراب نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح الربا، ربا حالت رفع نصب جر تینوں میں الربا، الربا ہی رہے گا کیونکہ اس کا آخر میں الف آ رہا ہے آخر میں، تو اس کا اعراب نظر نہیں آتا، مگر نہ یہاں پہ یہ حالت جر ہے کیونکہ یہاں پہ مجرور بن رہا ہے، آکل کھانے والا، الربا سود کو۔ نہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کس کے اوپر؟ سود کھانے والے پر، واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، موکیلا، موکیلا کھلانے والا، موکل میں کہتے ہیں جی کھلانے والا، آکل کھانے والا، موکل کھلانے والا، ہو یہاں پہ موکلا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، یہاں مضاف الیہ ضمیر بن رہی ہے، ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، تو موکلا ہو سے مراد ہے جی مضاف الیہ، حالت جر میں یہ ضمیر ہے، اس کو کھلانے والا، کس کو؟ یعنی سود کو کھلانے والا۔ وَقَاتِبَيْهِ، کاتب کہتے ہیں جی لکھنے والا، اور کاتب کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے جی؟ کاتبانی، حالت رفع میں کاتبانی، حالت نصب اور جر میں کاتبینی، دیکھیں جی کاتبینی، لیکن جب یہ آگے مضاف ہوگا تو ہم نے پڑھا ہے مضاف کے آخر سے اعراب ہلکا یعنی نون گر جائے گا، تو کیا رہے گا؟ کاتبئی، کیا رہ جائے گا؟ کاتی، کیونکہ یہ کاتبین جو تھا یہ ہو کی طرف مضاف ہو رہا تھا تو اس کے آخر میں پھر نون گر جائے گا مضاف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مضاف کے آخر سے اعراب ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ پھر یہ کاتبئی رہ جائے گا، کاتبئی ہی، اور اس کو لکھنے والے دونوں، اور اس کو لکھنے والے دونوں پر، واو میں نے، اور شاہدئی، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گواہ کا مثنیٰ بھی اسی طرح جس طرح کاتب کا آپ نے بنایا کاتبان بنایا تھا تو شاہد کا شاہدان، اور حالت نصب اور جر میں شاہدین، حالت نصب اور جر میں شاہدین، لیکن جب مضاف ہوگا تو نون گر جائے گا تو شاہدئی رہ جائے گا، شاہدئی ہی، اور اس کے گواہ، اور اس کے گواہ، یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی، تو یہ سارے کے سارے مفعول بن رہے ہیں، یہ کیا بن رہے ہیں جی؟
आकिला इसके ऊपर ज़बर है, मुकिला ज़बर है, कातिबई हालत नसब में है, और शाहिदई भी हालत नसब में है। ये सारे के सारे जो हैं इसके ऊपर बन रहे हैं जी, मफूल बन रहे हैं। रसूलुल्लाह फ़ाइल है, तो रसूलुल्लाह ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले और उन दोनों के लिखने वाले और दोनों गवाहों के ऊपर लानत की है। आगे देखें जी, हम सिवाउन, ये जुमला इस्मिया है। हम सिवाउन जुमला इस्मिया है, जिसके अंदर हम जो ज़मीर है यहाँ पे मुब्तदा बन रही है और सिवाउन नकीरा ख़बर बन रही है, और वो बराबर हैं। तो इससे पहले लफ़ज़ था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सब हम सब बराबर हैं। तो अल्लाह ताला हमें सूद जैसी लानत से महफूज फरमाए। और आज हमने जुमला फ़ेलिया की अंदर मुरक्कबात के इस्तेमाल वाले सबक से इस काबिल हो गए हैं कि हमने इतनी बड़ी हदीस को अपनी मेहनत आपके तहत हल कर लिया है बग़ैर किसी तर्जमे का सहारा लिए। तो आपको पता चल गया जी, ये पास्ट है, फिर ये फ़ाइल है, ये सारे मफ़ूल हैं, और फिर ये जुमला इस्मिया मुब्तदा ख़बर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जिसमें है का माना आता है। अल्लाह ताला जी हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।